لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق أو كما قال عليه الصلاة والسلام پوری زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کا گھر یعنی مسجدیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے وہ بازار ہے۔ مسجدیں بیوت اللہ فی الارض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے زمین پر، پورے زمین پر۔ ایک مسلمان کی زندگی میں مسجدوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنا اور ان کو آباد کرنا یہ ایمان والے کی شان ہے۔ اور مسجدوں کو ویران کرنا، اس کو اجاڑنے کی کوشش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو ذلیل و خوار کرتے رہے۔ مسجد
وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، اور اس کے معنی پہ اگر غور و فکر کریں تو بڑا محبت بھرا پیغام ہے اور بہت عجیب و غریب قسم کی تشبیہ ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس وقت میں ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کی بلندی، سرخروئی، اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے، وہ اللہ کے محبوب بن جائے، اور یہ انسان کے اندر جب ہوتا ہے جب اس کے اندر سے انانیت اور تکبر ختم ہو، عاجزی اور انکساری آئے۔ جتنا انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پیارا ہوگا، اور جتنا انسان کے اندر تکبر، انانیت، بڑائی ہوگی اتنا ہی وہ اللہ کی نظروں میں ناپسندیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا ناپسند یہ شخص ہوگا۔ اور سجدے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، پیشانی اور ناک یہ دونوں گویا زمین پر اللہ کے آگے جھکا دی، اللہ کے آگے سرنگو ہو گیا۔ اس سے زیادہ انسان کی اور ذلت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کی اس سے زیادہ عزت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے مسجد وہ جگہ جہاں اللہ کا بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اور سجدے کی کیفیت، اس کی لذت، یہ ان سے پوچھو جو سجدوں سے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں لذت حاصل کرتے ہیں۔ خلاصہ کائنات سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ کے آگے سجدہ فرمایا کرتے تھے تو اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے گھر کے آنگن میں رات کے سناٹے میں محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، جہاں خدا کی خدائی وہاں اس کی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ سارے خزانوں کا مالک، کائنات کا خالق اور مالک، لیکن اس نے اپنے خزانے میں بھی ایک ہی بنایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی شریک اور ساتھی نہیں ہے، تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں اللہ پاک نے کسی کو ساتھی نہیں رکھا، وہ تنہا ہے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے۔ سارے انبیاء اکرام کے بعد میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن معراج کی رات میں سارے انبیاء اکرام کے امام بن کر مصلی پہ کھڑے ہیں، سب سے پہلے جنت میں جانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مقام محبوب پہ اللہ پاک نے جنہیں فائز فرمایا، اپنے نام کے ساتھ جس کے نام کو جگہ عطا فرمائی، سید الاولین والآخرین، جس کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا۔ لولا کلمہ خلق الافلاق، تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان و زمین اور کائنات کو پیدا نہ کرتا، آسمانوں کا شامیانہ، زمین کا فرش، سورج کی تمازت، چاند کی روشنی، ستاروں کی جھلملاہٹ، پھولوں کی خوشبو، کلیوں کا چہکنا، ہواؤں کا چلنا، دریاؤں کی روانگی، یہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ لیکن مقام عبدیت جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ مقام اور مرتبہ ہے، لیکن بارگاہ خداوندی میں عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے
کہ سجدے میں سر رکھے ہوئے اتنی اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں، اتنی اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں، اتنی اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں۔ ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے صبح میں وہ جگہ میں آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی دیکھ کر کے محسوس کر لیتی تھی کہ رات کو میرے آقا نے یہاں اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ یہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ترین وہ جگہیں ہیں پوری زمین پر، اور کیوں نہ ہو جہاں اللہ کے بندے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہ مسجدوں کے فرش کتنے اللہ کے محبوب بندوں کے آنسوؤں کی گواہ ہے، یہ مسجدوں کے در و دیوار کتنے اہل اللہ کے سجدوں کے گواہ ہیں، یہ مسجدوں کے فرش، یہ ٹوٹی ہوئی چٹائیاں، اللہ اکبر، آسمانوں کی بلندیوں سے پوچھو، ان صفوں کی بلندی کا مقام رشک کرتا ہی زمین، رشک کرتا ہے فلک اس زمین پہ اثر، جس زمین پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، ان سے پوچھئے آسمانوں کی بلندیوں سے کہ جہاں خدا کے بندے خدا کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اس زمین کے خطے کا، اس زمین کا مقام اور طبع آسمانوں سے پوچھو کہ کتنا بلند ہے۔ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہوتے ہوں، لیکن فرشتے تو پیدا جس کے لیے کہے ہوئے ہیں، اسی مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو انسان جس کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہے، دنیا لگی ہوئی ہے، سارے جھمیلوں کو قربان کر کے اللہ کے حضور آیا، یہی انسان کا کمال ہے جس نے انسان کو فرشتوں سے بلند کر دیا، رش کے ملائکہ بنا دیا۔ ایک مرتبہ جو مسجد بن گئی، ساتوں زمین سے لے کر کے 7ویں آسمان تک وہ مسجد ہی ہے۔ اور یہ تھوڑے دنوں پہلے 6 دسمبر گزرا ہے، ایمان والوں کے ٹوٹے ہوئے دل بابری مسجد کو یاد کر کے خون کے آنسو رلا دینے والی داستان۔ لیکن یاد رکھیے ایمان والوں، در و دیوار کا نام مسجد نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ اس کے اندر نماز ہو رہی ہے تو مسجد ہے، نماز موقوف ہو گئی تو مسجد نہیں ہے، نہ۔ پہلا گھر خدا کا بیت اللہ شریف، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 40 سالہ نبوت سے اعلان سے پہلے کا دور، اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، اور مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں سے پریشان ہو کر خدا کے حکم سے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 8 سال تک مدینہ منورہ میں اور سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، ہجرت کے 8ویں سال۔ کتنے سال؟ ہجرت کے 8ویں سال۔ تو کتنے سال ہو گئے جی؟ 40 اور 13 53 اور 8 61 سال۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ اور جب مکہ فتح ہوا، مکہ مکرمہ زادہم اللہ شرفتم، جب فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی منگوائی حضرت عثمان سے۔ وہ ایک واقعہ ہے کس طرح چابی منگوائی، ان کے پاس میں چابی تھی، اور بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، اور اندر کیا تھا جی؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے، یا 365 رکھے ہوئے بھی تھی، دیواروں پر بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو صاف کیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سمجھ گئے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گویا 61 سال آپ کی زندگی میں بیت اللہ شریف کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو تو آپ دیکھتے تھے نا، اور اس سے بڑا عظمت والا گھر خدا کا کوئی ہے؟ لیکن کیا بیت اللہ شریف مندر بن گیا تھا؟
بیت اللہ بیت اللہ شریف تھا. فتح مکہ میں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاک اور صاف کیا. وہ یہ سمجھایا جا رہا ہے ایک مرتبہ جو مسجد بن گئی یا اللہ کا گھر بن گیا وہ قیامت تک اللہ کا گھر ہی ہے. در و دیوار مٹا دیے جائیں، سجدوں سے وہ جگہ محروم کر دی جائے، ایمان والوں کو روک دیا جائے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. مسجدیں ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ مقدس گھر ہے روئے زمین پر آسمان کے نیچے کہ اس میں آنے والا تو آنے والا، اس میں سجدہ کرنے والا تو سجدہ کرنے والا اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہے ہی. ان گھر کی عظمتوں کا اندازہ کرو. نیک ارادے کے ساتھ اس میں سجدے کی نیت سے، جماعت کی نیت سے وضو کر کے اپنے گھر چلا ہے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے. ان گھر کی عظمتوں کا خیال کرو، تصور کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عظمتوں کا احساس عطا فرمائے. آمین. یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. اللہ ہمیں اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ان گھروں میں آنے والا خدا کا مہمان ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جس کے قدم مسجدوں کی طرف اٹھ رہے ہوں، مسجد میں آنا جانا جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، ایمان والو اس کے ایمان کی گواہی دو. ایمان کی علامت ہے جس کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہوں، ایمان کی علامت ہے. اور فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. ایمان والا اللہ کے گھر مسجد میں ایسا سکون، ایسا اطمینان پاتا ہے، دل میں وہ سکون پاتا ہے. میرے آقا نے مثال دے کے فرمایا جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون پاتی ہے، بلکہ اس کی زندگی اس پانی کے ساتھ وابستہ ہے، بن پانی کے مچھلی نہیں ہے. گویا ایمان والے کی زندگی میں مسجد کا یہی مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر نہیں کی، ازواج مطہرات کے گھروں کی حجروں کی فکر نہیں کی، سب سے پہلے مسجد کی فکر کی، مسجد نبوی کی. تو یتیم بچوں کی زمین تھی، اس زمین کو خریدا گیا. یار غار جانثار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر اس کی قیمت ادا کرو، قیامت تک آنے والے ایمان والے بندے اس میں سجدہ کرتے رہیں گے. ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. اس کی قیمت ادا کرو. اور اس چشم فلک نے وہ پیارا منظر بھی دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ منظر بھی اس آسمان نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے بنانے والے معماروں میں سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس میں شریک ہیں. وہ دیواریں کتنی مبارک ہیں جن دیواروں پہ پتھر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے رکھ رہے ہیں. صحابہ کے ساتھ خود مشغول ہیں اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو مسجد کا مقام اور مرتبہ بتا دیا کہ مسجدیں بنانا ایمان والوں کی کتنی ذمہ داری ہے. اپنے گھر سے پہلے مسجد تعمیر کرو، مسجد کی آبادی کی فکر کرو. اور خود اپنے ہاتھوں سے پتھر لا لا کر کے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے ہیں اور اپنے عمل سے ایمان والوں کو مسجد کی اہمیت بتلا رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی ہے. یہ تو اللہ والے ہی، ایمان والے اور آخرت پہ یقین کرنے والے ہی مسجدوں کی تعمیر کر رہے ہیں. اور فرمائے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں.
اور وہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرے. دل کو لگتی ہے نا، ہمارا اور آپ کا بھی گھر ہے، اس گھر کو کوئی محبت کی نظر سے دیکھے، تعریف کرے تو دل کیسا خوش ہوتا ہے، اور ہمارے گھروں کو اگر کوئی ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دل کو کتنی چوٹ لگتی ہے. اس گھر کی کوئی خراب الفاظ میں بات کرے، ٹیڑھی نظروں سے دیکھے، میلی کچیلی نظروں سے دیکھے، ہمیں برے لگتا ہے. یہ اللہ کے گھر ہیں. وہ انسان جن کو محبت کی نظر سے دیکھے وہ اللہ کو پیارا ہے، اور جس کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. سب سے بڑا ظالم یہ ہے، انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر میں اس طرح سے داخل ہوتے کہ دل کانپ رہے ہوتے، خوف خدا بندی سے دل لبریز ہوتے، زبان پر اللہ کی کبریائی کے بول ہوتے، اللہ کے خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی سے دل لبریز ہوتے. یہ حق تھا اللہ کی مسجدوں کا. اور آگے قرآن نے فیصلہ فرما دیا، لہم فی الدنیا خزی، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. جو خدا کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، ہو رہی ہے، انتظار کیجیے. اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایمان والوں سے کہا گیا اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا. وہ محلے آباد ہیں، وہ گھر آباد ہیں، وہ بستیاں آباد ہیں جہاں خدا کے گھر آباد ہیں، اور جہاں پر خدا کے گھر آباد نہیں ہیں اور ایمان والے بندے مومن ہو کر خدا کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، فکریں نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نظروں میں تمہیں وہ اگرچہ گھر آباد نظر آتے ہوں گے، بستیاں آباد نظر آتی ہوگی، محلے آباد نظر آتے ہوں گی، حقیقی معنی میں آباد نہیں ہیں، بستیاں ویران ہیں. اور اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جس کو اللہ پاک اپنا مہمان بنا کر بلاتے ہیں. ایمان والو مسجدوں کی اہمیت کو سمجھو، اللہ کی نعمتوں کو سمجھو. خدا نہ خواستہ ان نعمتوں کی ناقدری ہوئی تو اللہ اپنی نعمت کو چھین لے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میری نعمتیں اور بڑھے گی. اور اس نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ اس کا ادب و احترام ہو، دل میں عظمت ہو، آباد کرنے کی فکریں ہوں. آباد دو طرح سے، اس کی تعمیر کے لیے کوشش کرنا، پاکیزہ اور حلال پیسہ اس میں لگانے کا اہتمام کرنا. دیکھیے بات اس موقع پر میں کہتا ہوں، بیت اللہ شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اس کو تعمیر کرنے کا مرحلہ آیا. گویا دیواریں زرزر ہو گئی تو مشرکین نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا چاہیے، کہ ہاں بیت اللہ کو تعمیر کرو. میٹنگ بیٹھی، مشورہ ہوا، مشرک ہے مکہ کے، مشورہ ہوا اللہ کے گھر کو بنانا ہے. کہنے پہ اللہ کے گھر کو بنانا ہے لیکن اس میں ناپاک کمائی تو نہیں لگا سکتے، ہمارا کام لوٹ کھسوٹ ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ ہماری کمائی ہے. ساتھ میں تجارت بھی ہوتی تھی یمن کی، ملک شام کی، لیکن اکثر جو ہماری کمائی ایسی ہے تو وہاں بیٹھ کر کے فیصلہ ہے کہ دیکھو اللہ کے گھر میں ناپاک کمائی تو نہیں لگا سکتے. کسی کا ناپاک پیسہ زبردستی، کسی کا پیسہ ہڑپ لیا ہو، ڈاکے کا پیسہ ہو، پڑوسی کا حق مار کر پیسہ ہو، کمزور کا زبردستی چھین لیا پیسہ، وہ تو اللہ کے گھر میں لگا نہیں سکتے. کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ مکہ کے مشرک. اس میں تو وہی پیسہ لگائیں گے جو پاکیزہ اور حلال ہوگا، وہی لگے گا، ناپاک پیسہ نہیں لگے گا. حرام کمائی کا پیسہ اس میں نہیں لگ سکتا، حلال کا لگائیں گے. تو ٹھیک ہے بھائی، اپنے اپنے پاس میں جو حلال کا پیسہ ہو ایمانداری کے ساتھ لے آئے.
حلال لانا۔ اب حلال پیسے چندے کے جب جمع کیے گئے تو وہ پیسے لا کر کے اور انہوں نے حساب لگایا اس کی تعمیر کا، کنسٹرکشن کا، تو گویا پیسے اتنے کم تھے کہ بنائے ابراہیمی پر وہ بیت اللہ تعمیر نہیں ہو سکتا تھا، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فاؤنڈیشن پر بیت اللہ شریف پورا نہیں ہو سکتا تھا تعمیر۔ حساب لگا کر کیلکولیشن کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ بیٹھتا نہیں۔ اب دو آپشن ہیں، یا تو بیت اللہ کو شارٹ کرو، چھوٹا کرو، وہ دیواریں چھوڑ دو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیواریں ہیں، اور یا تو اس میں حرام کمائی لگاؤ۔ سارے مشرک اس بات پر متفق ہو گئے بیت اللہ کو شارٹ اور چھوٹا کرنا منظور ہے، حرام کمائی نہیں لگائیں گے اس پہ۔ نبوت سے ناآشنا، وحی سے ناآشنا، قرآن ابھی ان کے اوپر ان کے پاس نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود مکہ کے مشرکوں کا یہ فیصلہ ہے، ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے گھر میں حرام کمائی لگائیں، وہاں حلال کمائی لگائے۔ اور آج کا مسلمان، میں ذمہ داروں سے کہتا ہوں، مسجدوں کے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں، وہ سوچیں، اور ایک مومن بھی سوچے، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا اپنے گھروں سے پہلے، ایسا نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، اگر جنت میں گھر چاہیے تو تعمیر کرو، لیکن اس کی تعمیر میں پاکیزہ اور حلال کمائی لگاؤ، حرام نہیں۔ جانے والے کہتے ہیں مول صاحب کچھ حرام کا پیسہ پڑا، سود وود کا، یا دیکھا کہ کسی کا زبردستی چھپا، غریب کا جو ہے وہ مزدور کا، کسی غریب کا اتنا ہمارے پاس میں پڑا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے جو بیت الخلا میں لگا دیں گے۔ یاد کریے، یاد رکھیے، مسجد کے بیت الخلا میں بھی حرام کی کمائی نہیں لگائی جا سکتی۔ مسجد کے بیت الخلا میں بھی سود کا پیسہ لگانا جائز نہیں ہے۔ سن لو، ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، اور ہر ایمان والا اس کا ذمہ دار ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کسی مسجد کا چندہ ہو رہا ہو تو چندہ دینے والے ذمہ داروں کو اس بات کے لیے مجبور کریں کہ ہم پاکیزہ اور حلال چندہ دے رہے ہیں، اس میں کسی ایسے آدمی کا چندہ نہیں آنا چاہیے جس کی کمائی مشکوک ہو۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر ایمان والا، میں نے کہا، ان کو مجبور کریں۔ تو ایک تو ہے اللہ کے گھروں کی تعمیر، اور دوسرا ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ مسجدوں کی اہمیت سمجھو، نبی اندازہ کرو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال سے کہوں بلال تم اذان دو، بلال تم اذان دو، اور جب بلال اذان دے دے میں اپنی نماز پڑھ کر اور ان سے کہوں تم نماز پڑھو مسجد میں، اور میں محلے میں جاؤں، اور وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے مسجد میں نہیں آتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا کے پسند کروں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں پتھر مارنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی، ہدایت کی دعائیں کرنے والے، مجھے چھان میں گستاخیاں کرنے والوں کے لیے رحمت اور ہدایت کی دعائیں کرنے والے، میرے آقا کا غصہ ان لوگوں کے ساتھ میں کتنا ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں معصوم بچے اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا میں گھروں کو آگ لگا کے ان لوگوں کو پسند کر دیتا۔ صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ تو صحابہ، اس زمانے میں کھلم کھلا منافق جس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ظاہری طور سے اپنے ایمان کو ظاہر کرے، اندر کفر بھرا ہوا ہو، کفر کی ناپاکی ہو۔ صحابہ فرماتے منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسجد سے باہر رہے اور جماعت سے پیچھے رہ جائے۔ اتنا بیمار جو دو آدمی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں آ سکتا تھا وہ مسجد میں آنے کا اس کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ کچھ لوگ مسجد سے تھوڑا دور تھے، مسجد کے فضائل کو سنا، نماز پڑھنے کے فضائل کو سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی اللہ کے رسول ذرا ہم دور ہیں، مسجد کے قریب آ جائیں تاکہ جماعت میں شریک ہونے میں آسانی ہو۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے تم وہاں سے جب آتے ہو ایک ایک قدم پر تمہیں کتنی نیکیاں ملتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، جنت میں تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قریب آگے تو یہ نہیں ہوگا، وہی رہو، وہی سے آتے رہو۔ اور یہاں ایمان والا اللہ اکبر اللہ اکبر محلے میں ہیں، مسجد کے گیٹ پہ ہیں، مسجد کے پڑوس میں ہیں، لیکن صبح کی اذانیں، صبح کی جماعتیں بھاری ہیں، عشاء کی نمازیں بھاری ہیں۔ ایمان کی کمزوری کی علامت بتلایا کہ تم فجر اور عشاء کی نمازوں کی صفوں میں تلاش کرو، ایمان کا معیار تمہیں مل جائے گا۔ اور اس سے غضبناک بات برپا دینے والی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کے گھر میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور مسجد میں آ کے کیا، مسجد میں کس لیے آیا جاتا ہے؟ زور سے بولو، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تسبیح پڑھنے کے لیے، درود پاک پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ مسجد اسی لیے بنی ہے، اور مسجد میں آنے والا اسی لیے آتا ہے۔ اب مسجد میں بیٹھ کر کے شور کرے، دنیا کی باتیں کرے؟ سچ کہتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، وہ انسان جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا محروم ہے، جو دکان پہ بیٹھا ہوا خدا کے در سے محروم ہے، وہ جو خدا کے گھر سے دور بیٹھا ہوا اللہ کی رحمت سے محروم ہے، وہ قابل ترس ہے، لیکن خدا پاک کی قسم اس سے زیادہ قابل ترس وہ بد نصیب انسان ہے جو خدا کے گھر میں آ کر محروم رہتا ہے۔ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، یہاں آ کر دنیا کی باتوں پر گپے لگاتے ہیں۔ اللہ نے بلایا ہے، اس نعمت کی قدردانی یہ ہے۔ تمہیں معلوم ہے کس گھر میں بیٹھے ہو، کس کے سامنے بیٹھے ہو، اور کس کے بلائے ہوئے آئے ہوئے؟ اللہ کے بلاوے پر آئے ہیں، اللہ نے مہمان بنا کر کے بلایا ہے، توفیق اللہ نے دی ہے۔ قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، خدا کے کلام سے دلوں، اپنے زبانوں کو حرکت دو، ہونٹوں کو ہلاؤ، اور میں کہتا ہوں اس کی توفیق نہ ہو، قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، اپنی نظروں سے قرآن کے حروف کو دیکھتے رہو، یہ بھی اللہ کی رحمت سے نوازنے کے قابل ہے انشاءاللہ۔ خدا کے گھروں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا وہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا کہ مسجدوں میں شور بلند ہونے لگے گا دنیا کا۔ قیامت کا انتظار کرنا، جب مسجدوں میں شور ہونے لگے، یہ تو اللہ کے گھر ہیں، یہاں خدا کے نورانی مخلوق فرشتوں کا بسیرا ہے، یہاں کتنے خدا کے بندوں نے ان صفوں کو آنسوؤں سے تر کیا ہے، کتنے بندوں کی نیکیاں فرشتے لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اور تم اس مسجدوں کا ماحول یہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن میں چھپا کی جو میں نے آیت پڑھی، فمن اظلم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، مسجدوں کو ویران کرنے والے، علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے ہر وہ بد نصیب انسان، ہر وہ قابل ترس انسان جو کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے خدا کے بندے کی عبادت میں خلل ڈالے، کوئی دعا میں لگا ہوا، اپنے اللہ سے ڈور لگی ہوئی، کوئی سجدے میں اللہ کے آگے سجدے میں مشغول ہے، کوئی نماز میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی، اور یہ ناہنجار شور کر کے اس کے درمیان خلل ڈال رہا ہے۔ میں دنیا کی باتیں کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں حدیث پاک میں فرمایا اگر کوئی نماز میں مشغول ہے تو تم زور سے خدا کا قرآن پڑھ کر کے اور اس کی نماز میں خلل نہ ڈالو۔ قرآن جس کے ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے، اس کے خلل ڈالنے کے لیے اللہ کے قرآن کو زور سے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ احساس ختم ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، اللہ کے گھروں کی آبادیوں کی فکریں ہمارے دلوں سے اللہ پاک نے چھین لی۔ فرمایا مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے کیا دعا پڑھو؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے تیرے رحمت کے در کھول دے۔ سوالی بن کر ایک خالی جھولی لے کر تیرے در پہ آیا ہوں، میرے مولا میری جھولی تیری رحمتوں سے بھر دے، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اب میں اگر پوچھوں کہ آج کس کس نے پڑھی ہے تو شاید کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ اور باہر نکلتے کیا پڑھنا چاہیے؟
اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تیرے فضل کا سوال کر کے اب میں جو ہے وہ تیرے در سے باہر نکل رہا ہوں۔ اور دیکھو مسجدوں میں وہی آتا ہے جسے اللہ پاک بلاتے ہیں۔ جماعت کی ایک نماز کا ثواب کتنا؟ تنہا نماز پڑھو ایک نماز، اور یہاں کر جماعت کے ساتھ پڑھو تو جی ہاں 25 27، اور بعض علماء نے تو بڑی عجیب قسم کی بات لکھی ہے، کہنے لگے کہ 25 مرتبہ المضاف، حضرت شیخ نے لکھی ہے اس میں فضائل اعمال میں جماعت کے اہتمام کے بارے میں، گویا 25 مرتبہ اس کو گناہ کرتے جاؤ، کتنے کروڑ بنتے ہیں، کتنے کروڑ۔ لہذا اس کا اہتمام سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے نماز قضا کرنے والا خدا کا مجرم ہے۔ کس کا مجرم ہے؟ خدا کا مجرم۔ آج ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن، نمازوں کے سجدے، تسبیحات کی نورانیت، گھر ان چیزوں سے محروم ہو گئے اور مسجدوں کو ہم نے آباد کرنا چھوڑ دیا۔ زندگیوں میں بے چینی آ گئی، سکون نہیں ہے۔ کیسے سکون آئے گا؟ اللہ کے گھروں کو ویران کر کے ہم اپنی زندگی میں سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ لہذا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مسجد کی اہمیت اور اس کو آباد کرنے کی فکریں ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔